حسن کیا چیز ہے وقت کے سامنے، تو قیامت صحیح تھا قیامت نہیں۔ اس شہر منافق سے تنگ آ گیا ہوں میں، اور کسی گاؤں میں کچے مکان لیتے ہیں۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنے بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ وقت بہت کچھ دے جاتا ہے، اچھی بری بات، بہت بڑے اور گہرے زخم بھی دے جاتا ہے۔ اس لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر برے اعمال سے نہیں۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ میں نے کچھ غریب لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم کا روم روم جلتا ہے لگا کر آگ شہر کو، یہ بادشاہ نے کہا اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق، بہت جھکا کر سر بھی سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مشکل زیادہ دیر نہیں رہتی۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے، جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں۔ وسائل پر قابض لوگ غریبوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، بس اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ جس کی آنگن میں امیری شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ عمر ایک ہی سبق یاد رکھیں، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیں۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ پجاری ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ میں ساری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا، ایک وہ جس کو اللہ کے نام پہ دیا اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہیں مارے نہ جائیں۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حرام و حلال کی تعظیم ہو، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو ان سے یہ دو راز چھپا کر رکھو، کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ گھر کی حالات اور اپنی مجبوریاں، انسان دھوکہ دینے والے ہاتھوں کو تو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے والا اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ فرق بہت ہے تیرے اور میرے تعلیم میں، تو نے استاد سے سیکھا اور میں نے حالات سے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ غلطیاں بے شک کریں لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور وہ اچھا اپنی زبان سے ہر شخص اپنا
ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والا خود کہتے یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔